نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کے اندر جو کوشش، سعی اور جد و جہد کی جاتی ہے اس کا مطمع نظر بتا رہے ہیں کہ جو لوگ جد و جہد اور کوشش اللہ رب العزت کے راستے کی طرف کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو اپنے راستے کی طرف رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو بھی معاملات کیے جاتے ہیں ان کی دو ہی انتہا ہوتی ہیں، یا تو وہ معاملہ دین کے لیے کیا جاتا ہے یا دنیا کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دین کے لیے اعمال کرو یا دنیا کے لیے کرو۔ دین اللہ رب العزت نے دنیا سے ہٹا کر کوئی علیحدہ چیز نہیں بنایا۔ دین اسلام کی یہی خاصیت ہے کہ دین اسلام تمام ادیان سے ممتاز اسی لیے ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے نہ ہی ہمیں کوئی خاص حلیہ اختیار کرنا پڑتا ہے اور نہ ہی ہمیں اپنے اہل و عیال کو چھوڑنا پڑتا ہے، نہ ہی ہمیں اپنے کاروبار اور رشتہ دار کو چھوڑنا پڑتا ہے، نہ ہی ہمیں کوئی اور چیز چھوڑنی پڑتی ہے، بلکہ جہاں اور جس حال میں ہوتے ہیں وہیں پر اللہ رب العزت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے اور عمل کردہ طریقے کے مطابق، صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس طریقے پر ہم چل جاتے ہیں۔ تو یہی دین اسلام ہے کہ ہم اس طریقے کے اندر اپنے نبی کے طریقے اور اپنے نبی کے صحابہ کے طریقے پر چل جائیں، یہی دین اسلام ہے۔ دین اسلام پر عمل کرنا اسی لیے بہت آسان ہے کہ ہمیں کوئی علیحدہ سے چیز نہیں کرنی پڑتی، نہ ہی ہمیں اس کے لیے کوئی حل بیل لگانے پڑتے ہیں۔ بس نیت یہ ہو کہ یہ جو عمل کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے عمل کر رہا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی اور میرا اور آپ کا مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے۔ یہی آپ اور میں کلمے کے اندر پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ معلوم ہوا کہ اسلام کی بنیاد انہی دو چیزوں پر ہے، اور انہی بنیادوں کو ہم اوپر تک لے کر جائیں گے تو یہ بنیادیں ہماری انتہا سے لے کر ابتدا سے لے کر آخر انتہا تک ہمیں مضبوط اور مستحکم رکھیں گی۔ اگر ان دو بنیادوں کو چھوڑ کر اپنے اعمال کے اندر کوئی تیسرا راستہ اختیار کریں گے تو میں اور آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو کوئی جد و جہد اور کوشش اللہ کے راستے کی طرف کرے گا تو لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو اپنے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ دنیا میں ہمیں بہت سے راستے نظر آتے ہیں، صحیح کم ہوتے ہیں اور خراب بہت زیادہ ہوتے ہیں جو آج کل کا ماحول ہے، لیکن جب ہم اللہ رب العزت سے مدد مانگ کر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کے بعد اللہ سے صحیح راستے کی رہنمائی مانگتے ہیں تو جس بھی راستے پر ہم چل جاتے ہیں اللہ رب العزت اسی راستے میں مدد شامل حال فرما دیں گے۔ یہی اسلام ہے۔ اسلام الگ سے کوئی اور شے نہیں ہے کہ جو ہمیں مشکل نظر آئے، جس پر عمل کرنے میں ہمیں پریشانی آ جائے، اور اسی طریقے سے اسلام مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر مجھے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ میرے اللہ نے مجھے کیسا حکم دیا۔ اپنی نفس کے مطابق یہ کوشش نہیں کرنی کہ کیسا عمل کرنا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق لوگوں کو دیکھنا ہے۔
یہی اس آیت مبارکہ کی روشنی کے اندر صحابہ اکرام کے اقوال منقول ہیں کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے علم دیا ہو اور وہ پھر اس علم کی روشنی کے اندر علم کے اندر نظر ڈالتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، چاہے دینی علم ہو چاہے دنیاوی علم ہو، رضا اللہ رب العزت کی مقصود ہوتی ہے تو اللہ رب العزت علم کے دروازے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، دنیا کمانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن رضا اللہ کی مقصود ہوتی ہے تو اللہ رب العزت دنیا کے دروازے اس کے لیے کھولتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو ہمارے لیے جد و جہد کرے گا ہم اس کے لیے اپنے راستے کھولیں، کیونکہ اس کی انتہا جو ہوتی ہے وہ نیکی کی طرف ہوتی ہے، اچھائی کی طرف ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا کہ بس نیکی کی امید رکھو، نیکی کی امید کے ساتھ اعمال کرتے چلے جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ تمہاری مدد شامل حال کر۔ آج اگر ہم یہ جو فلسطینی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، میں اور آپ ساری کی ساری جد و جہد کریں، لیکن اگر ہم اس کے اندر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی نہ کریں، میں اور آپ یہ سمجھتے رہیں کہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے میں میرا اور آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے کسی صورت میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ جب میرے اور آپ کے لیے اللہ کی رضا مقصود ہے تو اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ جہاں کہیں مسلمان تمہاری مدد کے منتظر ہوں ان کی مدد کرو، کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یخذلہ، کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے، نہ ہی مسلمان دوسرے مسلمان کو تنہا چھوڑتا ہے، نہ ہی دوسرا مسلمان کسی کو رسوا کرتا ہے، بلکہ ہر جگہ پر اس کی مدد اور نصرت کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر جب بات آ جائے قبلہ اول کی، بات آ جائے مسجد اقصیٰ کی، بات آ جائے قبۃ الصخرہ کی، تو یہ میرے اور آپ کے پاس تمام انبیاء کی امانت، تمام ادیان کی امانت، میرے اور آپ کے نبی کی امانت، اور اس کے اندر باطل نظریات جو شامل ہوتے ہیں اس کو مسلمان کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے اور آپ کے جو فلسطینی بھائی ہیں وہ ادھر ظلم برداشت نہیں کرنا چاہتے، ناپاک عزائم برداشت نہیں کرنا چاہتے، تو میرے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ کے لیے جد و جہد کریں کہ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے لیے یہاں سے خیر، اور اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کے مطابق اپنے نفس کو ڈھال دیں۔ جب آپ کا اور میرا نفس اللہ رب العزت کی رضا میں راضی ہونے والا ہو جائے گا تو سارے کام اچھے لگیں گے۔ یہود نے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لایا تھا؟ اس لیے کہ وہ نبی بنی اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں سے آ گئے، کہ یہ ہماری نسل میں سے نبی نہیں آئے لہذا ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ معلوم سب تھا کہ یہ حق نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اللہ رب العزت کے چنیدہ نبی ہیں، بہت محبوب نبی ہیں، لیکن نفس شامل ہو گیا تو پھر اللہ رب العزت کی ہدایت سے وہ محروم ہو گئے، دور ہو گئے، جہاں یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی بہت پسندیدہ امت تھی یہ بنی اسرائیل، کہ اللہ نے بہت بیشتر انعامات ان کے اوپر اتارے، آسمان سے کھانے ان کے لیے اتارے، اللہ رب العزت نے مقدس لباس ان لوگوں کے لیے اتارے، اللہ رب العزت نے مقدس ہوائیں ان لوگوں کے لیے چلائیں، کئی انبیاء کرام اللہ رب العزت نے ان کی رہنمائی کے لیے اتارے۔ تو اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تو تمہیں پورے کے پورے عالمین پر ترجیح دے دی، لیکن انہوں نے اپنے نفس کے مقابلے میں اللہ کے حکم کو ترجیح نہ دی۔ آج اگر میں اور آپ بھی اپنے نفس کی وجہ سے ان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کرتے یا ان کے لیے مدد نہیں کرتے تو میں اور آپ بھی پھر اللہ رب العزت کے لیے جد و جہد نہیں کر رہے۔ معلوم ہوا کہ میں اور آپ اپنے نفس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا نفس یہ ایک شیطان کا دیا ہوا دھوکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ جو نفس دیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے، لیکن امانت حدود کے اندر رہتے ہوئے اللہ کا حکم کوئی ہم سے اللہ کے حکم کے خلاف کام نہ ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے، اس نفس کی اتباع اسی دائرے میں رہ کر کرنی ہے۔ اس سے باہر اگر یہ کوئی حکم ہمیں دیتا ہے تو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے بلکہ اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کریں گے۔ یہی ہے جہاد بالنفس، کہ جہاد آپ کو اللہ اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف چلانا چاہے تو
تو میں اور آپ اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ جو علم اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، یہ نفس نہیں چلنا چاہتا، لیکن میں اور آپ اللہ سے مدد مانگ کر اس علم کے مطابق عمل کرنا چاہیں گے تو اللہ رب العزت میرے اور آپ کے لیے علم کے دروازے کھولتے چلے جائیں گے۔ یہ دنیا جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دی ہے، یہ مال اور دولت جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اگر یہ مال اور دولت مجھے اور آپ کو اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف چلنے کے لیے بلاتا ہے تو میں اور آپ اس کے مخالف چل کر اپنے نفس کو اللہ کی طرف موڑیں گے، اللہ کی طرف جبر کریں گے کہ اللہ کے طریقے پر چلو، تو یہ جہاد بن نفس مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر مزید ترقی دلاتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر اس نفس کے غلام بن جائیں گے تو پھر ہم حزب الشیطان بن جائیں گے، کہ ہم شیطان کے جماعت بن جائیں گے، جبکہ ہمیں حزب الشیطان نہیں بلکہ حزب اللہ بننا ہے، اللہ کی جماعت بننا ہے، اور اللہ کی جماعت بننے کے لیے اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اسی میں میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم فکر اپل بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم وہاں مجاہدوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ جو شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان تمام کی شہادت کو قبول فرما۔ یا اللہ ان تمام کے شہداء کے خون سے یا اللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ اس جہاد کو پوری دنیا کے اندر اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمارے عورتیں اور بچوں کی یا اللہ وہاں حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مدد کے منتظر ہیں یا اللہ ہم تمام کو ان کی مدد اور نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ تمام کے ساتھ اپنی مدد اور نصرت شامل حال فرما دیجیے۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کی معیشت کو بہتر بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو اسلام کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے نظام کو اسلامی نظام بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ اللہ کریم جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔